آپ اس وقت موجود ہیں حیات ارتضیٰ SE کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناول ریشم کی زنجیر کا ایپیسوڈ نمبر 3۔ براہ کرم نوٹ کریں یہ مواد حقوق ملکیت کے تحت محفوظ ہے۔ کسی بھی چینل پر بغیر اجازت اپلوڈ کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ باب سوم، خاموش دیواریں۔ ہر چہرہ ایک کتاب کی مانند ہوتا ہے، مگر ہم اکثر اس کا صرف ٹائٹل پیج ہی پڑھ پاتے ہیں۔ اصل کہانی تو اس کے دوسرے چہرے میں چھپی ہوتی ہے، جسے بڑی رازداری سے زمانے کی پہنچ سے دور رکھا جاتا ہے۔ کچھ صفحات کھلنے کے لیے نہیں، بس محفوظ رکھنے کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ میر ہاؤس کا شہر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کی خاموش سرد دیواریں محض اینٹ اور گارے کا ڈھیر نہیں تھیں، بلکہ ان گنت رازوں کی امین تھیں۔ ایسے راز جو برسوں سے سانس روکے اپنے افشا ہونے کے صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اگست کی 11 تاریخ رات 7:15 بجے کے قریب کراچی پر برستی بارش زوروں پر تھی۔ عالیشان میر ہاؤس کے مرکزی گیٹ پر گاڑیوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ ہر گاڑی گیلی سڑک سے گزرتی ہوئی آہستہ آہستہ اندر داخل ہوتی اور ٹائروں تلے جمع پانی چھپاکی کی مدھم آواز پیدا کرتا۔ صحن کے بیچوں بیچ لگا سنگ مرمر کا فوارہ جو ہر شام زرد روشنی میں چمکا کرتا تھا، آج بند پڑا تھا، جیسے اپنے مالک کے غم میں سوگ منا رہا ہو۔ اس کے حوض میں جمع بارش کا پانی خاموشی سے بہتا رہا اور ہمیشہ کی چمک جو مہمانوں کی نظریں اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، آج پوری طرح مدھم پڑ چکی تھی۔ مرکزی دروازے کے قریب کھڑی فرخندہ بیگم نے اپنی مہین شفون کی ساڑی کا پلو درست کیا۔ ان کے کانوں میں جھلملاتی سونے کی نفیس بالیاں ہلکی سی روشنی میں چمک اٹھیں۔ گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس گیٹ سے اندر داخل ہوئیں تو وہ اپنی جگہ سے ہلیں۔ ان کی چال میں وہی نپات اللہ وقار تھا، مگر ان کی انگلیاں بار بار ساڑی کے کنارے کو سنبھال رہی تھیں۔ ویل چیئر پر بیٹھے میر سکندر مرتضیٰ، حسن اور شاویز کے والد کی نظریں مسلسل دروازے پر جمی تھیں۔ ان کا دایاں ہاتھ ویل چیئر کے بازو پر تھر تھر کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے نمی مسلسل بہہ رہی تھی، مگر ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ برسوں پہلے فالج نے ان سے الفاظ چھین لیے تھے، مگر وہ خاموش نمی جب آپ کے جانے پر ان کے رخساروں پر بہہ رہی تھی، کسی زبان سے کہیں زیادہ بول رہی تھی۔ انسان عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، ماں باپ کے جانے پر اس کے اندر کا معصوم بچہ تڑپ کر ہوتا ہے۔ آج اسی گھر کے دروازے پر ایک ایمبولینس رکنے والی تھی جو میر مرتضیٰ علی کو گھر واپس لا رہی تھی، خاموش اور بے حس و حرکت۔ اسی صحن میں جہاں کبھی ان کی آواز گونجا کرتی تھی، جہاں ان کے بچے اور پوتے پوتیاں ان کے ساتھ باغیچے میں کھیلتے تھے۔ وقت تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر گیا تھا، مگر اپنے پیچھے غم کی ڈھول چھوڑ گیا تھا۔ فوزیہ کی گاڑی گیٹ کے عین سامنے آ کر رکی تو ڈرائیور کے دروازہ کھولتے ہی باہر برسنے والی بارش کی آواز اندر تک آ گئی۔ فوزیہ نے اپنا ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھا اور باہر قدم رکھا۔ بارش سے بھیگی زمین پر اس کے پاؤں ایک لمحے کو لڑکھڑائے۔ اس کا چہرہ رونے سے سرخ اور سوجا ہوا تھا، آنکھیں ابھی تک آنسوؤں سے بھری تھیں۔ یہ اس کا مائکا تھا۔ ایک لمحے کو اسے اپنا بچپن آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا۔ وہ خود کو بابا جان کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یاد نے جیسے اچانک اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس کے منہ سے ہچکی کے ساتھ ایک سسکی بھی نکلی اور قدم ایک بار پھر لڑکھڑا گئے۔ اشفاق نے فوراً گاڑی کی دوسری طرف سے گھوم کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے سہارا دیا، مگر دروازے تک پہنچتے پہنچتے فوزیہ کے قدم مزید ڈگمگا گئے۔ ایک لمحے کو وہ وہیں رک گئی، جیسے آگے بڑھنے کی ہمت جواب دے گئی ہو۔ اشفاق نے اس کے شانے کے گرد اپنا بازو اور مضبوطی سے حائل کیا اور آہستہ آہستہ اسے آگے بڑھانے لگا۔ ان کے پیچھے پیچھے عنایا بھی گاڑی سے اتری۔ اس نے شانوں پر کالی چادر اوڑھ رکھی تھی، جیسے اس کی ممی نے زبردستی اوڑھنے پر آمادہ کیا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، مگر اس نے انہیں صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی آنکھیں بھی غم سے نم تھیں، مگر اس کی ٹھوڑی بدستور اٹھی ہوئی تھی۔ اس کے انداز سے کہیں نہ کہیں یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتی۔ وہ آنسوؤں کو کمزوری سمجھتی تھی اور خود کو کمزور دکھانا اسے کبھی گوارا نہ تھا۔ مین دروازے کے قریب کھڑی فرخندہ بیگم نے چند تیز قدم اٹھائے اور فوزیہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے فوزیہ کو مختصر سا گلے لگایا۔ ان کا انداز رسمی اور محتاط تھا۔ ان کے ہاتھ سے فوزیہ کے کندھوں کو ہلکے سے چھو کر رہ گئے۔ انداز سرسری سا تھا، مگر اس میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو ان کی خاص شخصیت کی عکاسی کرنے کے لیے کافی تھا۔ فوزیہ، حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ فوزیہ کی سسکیاں ان مختصر الفاظ پر مزید بڑھ گئیں۔ اس سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ فرخندہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر رخ موڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے قدموں کی چاپ تیز اور فیصلہ کن تھی، جیسے وہ اس بھاری جذباتی منظر میں زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔
وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، عملیت پسند سوچ کی مالک، عقل و دانش کا امتزاج، اپنی ذات میں ایک الگ اور منفرد پہچان رکھنے والی، ایک ایسی شخصیت جس پر نظر پڑتے ہی نظریں ٹھہر جائیں۔ ان کی آنکھوں میں خاموش اعتماد تھا اور ہر انداز میں ایک ایسی سنجیدگی جھلکتی تھی جو ان کی عمر سے کہیں زیادہ پختہ محسوس ہوتی تھی۔ وہ بھیڑ میں کھڑی ہو کر بھی الگ دکھائی دیتی تھی، مگر گھر کے نظام کو ان سے بہتر کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے سسر کی تدفین کی تیاریاں خود دیکھ رہی تھیں، شاید اس لیے فوزیہ سے مختصر تعزیت کے بعد فوراً گھر کے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ فوزیہ کے پیچھے ہی حسن مرتضیٰ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے پلکیں چپکا کر انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ یہ اس نے زبردستی کیا تھا۔ آنسو حلق میں اٹک کر رہ گئے، جیسے آنکھوں سے نکلنے کی بجائے اندر ہی کہیں اتر گئے ہوں۔ اس کی نظریں سیدھی اپنے ڈیڈ پر جمع تھیں جو ویل چیئر پر خاموش بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کے دل کا حال بتانے کے لیے کافی تھے۔ حسن کا ایک ہاتھ موبائل کو اتنی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا کہ انگلیوں کے پورے سفید پڑ گئے تھے۔ شاید اس چھوٹی سی بے جان شے کو یوں مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہی اس وقت اس کے لیے خود کو ٹوٹنے سے روکنے کا واحد سہارا تھا۔ تبھی اندر سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تیز و بے ترتیب۔ بھائی دادا جان، آواز پہلے آئی، ٹوٹی ہوئی سی تھی۔ پھر زینیہ خود برآمد ہوئی۔ زینیہ حسن کی بہن تھی جسے اس کے ماما پاپا پیار سے زونی کہتے تھے۔ پھر یہی نام اس کی پہچان بن گیا تھا۔ زونی اس گھر کی اکلوتی پوتی تھی، اس لیے حد سے زیادہ لاڈلی اور ضدی تھی، اور کچھ لوگوں کے نزدیک بدتمیز بھی۔ مگر اس وقت وہ دادا جان کے غم میں نڈھال تھی۔ شاید وہ سو رہی تھی، اس کی حالت سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ بے ترتیب کھلے بال، ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس، کپڑوں پر پڑی سلوٹیں اور پیروں میں ایسی چپل جس نے جلدی میں ٹھیک سے بھی نہیں پہنی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی سیدھا حسن کے سینے سے آ لگی، اس کے کندھے ہچکیوں سے کانپ رہے تھے۔ حسن نے ایک ہاتھ سے اسے تھام لیا جبکہ دوسرا ہاتھ ابھی موبائل کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ زونی صبر کرو، اللہ کو یہی منظور تھا۔ حسن بھائی، ہم دادا جان کے بغیر کیسے رہیں گے؟ زونی دل برداشتہ ہو کر اپنے بھائی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ حسن کے دل کی حالت اس وقت صرف وہی جانتا تھا۔ وہ بس صبر کیے کھڑا تھا۔ یہ صبر کیوں تھا شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، ورنہ دادا جان کا یوں چلے جانا اور حسن مرتضیٰ کا صبر کیے کھڑے رہنا، ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ وقت جینا سکھا دے گا، اس نے زونی کے دل برداشتہ سوال کا جواب دیا۔ اس کا لہجہ بہت سنبھلا ہوا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ زخم دیتا ہے ویسے ہی صبر بھی دے دیتا ہے۔ سب سے آخر میں میر شاویز مرتضیٰ کی گاڑی آ کر رکی۔ کچھ دیر وہ اندر ہی بیٹھا رہا جیسے باہر نکلنے کے لیے خود کو سنبھالنے کی ہمت جمع کر رہا ہو۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر آ گیا۔ بارش کی بوندیں سیدھی اس کے چہرے پر پڑیں، مگر اس نے چھتری کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس کی چال میں وہی ہمیشہ کا ٹھہرا ہوا روب اور سیدھ موجود تھی، مگر آنکھوں کے گرد پھیلی سرخی اور سوجن اس بات کے لیے کافی تھی کہ راستہ بھر اس کے آنسو تھمے نہیں تھے۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں پونچھیں جیسے ان نشانیوں کو مٹانے کی آخری کوشش کر رہا ہو، مگر کچھ نشانیاں بارش بھی نہیں مٹا سکتی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، قدم آہستہ تھے مگر برابر اور مضبوط۔ راستے میں کھڑے کئی رشتہ داروں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں، کسی نے آگے بڑھ کر تعزیت کرنا چاہی، کسی نے صرف نظروں سے سلام کیا، مگر شاویز کی نظریں کسی پر نہیں ٹھہری۔ وہ سب کے درمیان سے یوں گزرتا رہا جیسے اس وقت وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ نہ کسی کے سلام کا جواب دیا، نہ کسی کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ پھر اچانک اس کے قدم رک گئے۔ اس کی نظر حسن مرتضیٰ پر جا ٹھہری جو دروازے کے قریب زینیہ کو سنبھالے کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملی، جیسے اس کی ایک نظر برسوں کی شناسائی سے مٹائی ہو۔ شاویز نے حسن کی آنکھوں کو دیکھا، وہ خشک تھی، حالانکہ وہ اسے برسوں سے جانتا تھا کہ یہ وہی حسن ہے جو معمولی سی بات پر بھی آبدیدہ ہو جاتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ یہ خشکی، یہ ضبط شاویز کو اندر تک ہلا گیا تھا۔ اس نے کچھ پوچھنا چاہا، شاید یہ کہ وہ رو کیوں نہیں رہا تھا، شاید یہ کہ اس کے اندر کیا چل رہا تھا، مگر لبوں تک آنے والے الفاظ وہیں رک گئے۔ وہ چند لمحے کے لیے حسن کو دیکھتا رہا، پھر نظروں ہی نظروں میں خاموش سوال چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اسی دوران دادا جان کے بے جان وجود کو گھر کے اندر لے آیا گیا۔ ہال کے اندر ایک چارپائی بچھائی گئی تھی جو سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی، اس پر میر مرتضیٰ علی کا بے جان وجود خاموشی سے لٹایا گیا تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم رکھی گئی تھی اور فضا میں لوہان کی ہلکی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ارد گرد خواتین دائرے کی صورت میں بیٹھی تھیں، کوئی تسبیح کے دانے آہستہ آہستہ پھیر رہی تھی، کوئی خاموش نظروں سے چارپائی کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے ہر ایک کے پاس کہنے کو کچھ تھا، مگر اس وقت الفاظ بے معنی ہو گئے تھے۔ فوزیہ چارپائی کے بالکل قریب زمین پر بیٹھی تھی، اس کی نظریں اپنے باپ کے چہرے پر جمی تھیں۔ آنکھیں سرخ تھیں، مگر وہ سرخی نہیں تھی جو صرف رونے سے آتی تھی۔ یہ صدمے کی سرخی تھی جو کسی بیٹے کی آنکھوں سے تب اترتی ہے جب اپنے باپ کو آخری بار دیکھ رہی ہو۔ اس نے ایک ہاتھ چارپائی کے کنارے پر رکھا ہوا تھا، جیسے اس لمحے سے خود کو یقین دلانا چاہتی ہو کہ جو کچھ اس کے سامنے تھا وہ حقیقت تھی۔ اس کے ہونٹ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، مگر ان میں کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کے قریب فرخندہ بیگم کھڑی تھی، سادہ مگر مہنگا لباس، سنوارا ہوا حلیہ
اور وہی نپی تلی تمکنت جو برسوں کی سنجیدہ تربیت اور اعلیٰ تعلیم نے ان کی شخصیت کا حصہ بنا رکھی تھی۔ وہ حسن مرتضیٰ اور شاویز مرتضیٰ کی ماں تھیں اور اس گھر کی بھاگ دوڑ بھی اسی نپے تلے وقار کے ساتھ سنبھالتی تھی جو ان کی پوری شخصیت میں نمایاں تھا۔ ایک ملازمہ ان کے قریب آ کر ذرا سا جھکی۔ فرخندہ بیگم نے اس کے کان کے قریب ہو کر اتنے دھیمے لہجے میں کچھ کہا کہ ارد گرد بیٹھی خواتین میں سے کسی ایک کو بھی لفظ سنائی نہ دیا۔ ملازمہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ فوزیہ بے بسی کی آخری حد پر کھڑی اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید کفن اوڑھے، دنیا کے ہر حساب کتاب سے بے نیاز، چہرے پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ لیے خاموش لیٹے تھے۔ کمرے میں موجود عورتوں کا رونا، قرآن کی تلاوت، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر فوزیہ اس بھیڑ کا حصہ نہیں تھی۔ اس وقت اس کے لیے اس پورے منظر میں صرف دو ہی حقیقتیں تھیں، ایک وہ خود اور دوسرے اس کے بابا۔ باقی سب لوگ جیسے بہت دور کھڑے تھے۔ اس کے لب خاموش تھے، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کفن کے کنارے کو چھونا چاہا، مگر انگلیاں درمیان میں ہی رک گئی تھیں، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس لمس سے دل کی شکایت کم ہوگی یا اور گہری۔ بابا آپ مجھے معافی نہیں دے کر گئے، یہ سزا ہے، ایک ایسی عمر قید جو میری آخری سانس کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ ہال کی زرد روشنی میں اس کا سایہ چارپائی پر جھکا ہوا تھا۔ کچھ لمحے وہ اسی طرح کھڑی رہی، پھر جیسے اندر جمع ہوتا ہوا درد اچانک لفظ بن گیا۔ بابا کیا میری خطا اتنی بڑی تھی کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکے؟ وہ بے خودی میں کفن کے کنارے پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ بابا کے چہرے کا سکون اب اسے ایک عجیب سا طنز محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ خاموشی سے پوچھ رہے ہوں، اب پتہ چلا کہ جب تم گئی تھی تو مجھ پر کیا گزری تھی؟ وہ شعور اور لاشعور کی اس سرحد پر کھڑی تھی جہاں حقیقت اور خیال ایک دوسرے سے گھلنے لگتے تھے۔ اسے لگا جیسے بابا سامنے بیٹھے اسے مخاطب ہیں۔ جواب دو فوزیہ، آج اس قدر کیوں روتی ہو؟ تم اپنی خوشی کے لیے میرا مان توڑ کر چلی گئی تھی، تم نے انتخاب کیا تھا اور تمہارے پاس متبادل موجود تھا۔ میں تو اللہ کی رضا کے سامنے مجبور ہوں، مجھے اس مٹی کی قید خانے کو چھوڑنا ہی تھا۔ تمہارا فیصلہ انسانی تھا، تم بدل سکتی تھی، میرا فیصلہ الہی ہے، یہ اٹل ہے۔ ان بے سود آنسوؤں سے میرے اگلی جہاں کا سفر مشکل مت بناؤ۔ نہیں بابا، شریعت میں بھی بیٹیوں کے لیے ایسی سزائیں نہیں لکھی گئیں۔ وہ بے اختیار سر ہلا رہی تھی، چادر کا پلو دانتوں میں دبا تھا اور ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ دنیا کے لیے وہ سفید کفن ایک لاش چھپائے ہوئے تھا، مگر فوزیہ کے لیے وہ ایک زندہ عدالت تھی۔ میں آپ کا خون ہوں بابا، مجھے معاف کر دیں۔ آپ جا بھی رہے ہیں اور رونے پر پابندی بھی لگا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ دے چلیں، مجھ میں جینے کی سکت نہیں ہے۔ ممی خدا کے لیے خود کو سنبھالیں، میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ انایا آگے بڑھی اور ماں کے کندھے تھام لیے، اس کی اپنی آواز بھی رنج چکی تھی۔ ہٹ جاؤ انایا، خلل مت ڈالو، میں بابا سے بات کر رہی ہوں۔ فوزیہ نے بیٹی کے ہاتھ پرے جھٹک دیے۔ اس کی نظریں دوبارہ نانا کے چہرے پر جم گئی، مگر اب وہاں صرف ایک ابدی خاموشی تھی، لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ ابھی بھی طنز محسوس ہونے لگی تھی۔ ممی نانا جان جا چکے ہیں، مجھ میں آپ کو کھونے کی ہمت نہیں ہے، سچائی کا سامنا کر لیں۔ انایا نے آنسو ضبط کرتے ہوئے ماں کو اپنے قریب کرنا چاہا۔ کیسے جا چکے ہیں؟ وہ مجھے اس طرح ابدی سزا کے مسلح پر چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ فوزیہ نے اسے خود سے دور کیا۔ اٹھیے بابا، جواب دیجیے۔ میں خوش فہمی میں تھی کہ عمر کے اس حصے میں آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، مگر آپ نے تو مجھے تا حیات قید کی سزا دے دی۔ انایا دوبارہ ماں کے قریب جھکی، اس نے اپنا منہ فوزیہ کے کان کے پاس لے جا کر آواز مزید دھیمی کر دی، جیسے وہ چاہتی ہو کہ اس کی بات صرف ماں تک پہنچے۔ ممی بس کریں، لوگ دیکھ رہے ہیں، باتیں بنائیں گے، یہ خدا کا اٹل فیصلہ تھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ آپ کو خود کو سنبھالنا ہوگا۔ انایا نے فوزیہ کے کندھوں کے گرد اپنے دونوں بازو مضبوطی سے لپٹ دیے۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی، مگر وہ ماں کے سامنے خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ فوزیہ نے مزید کوئی جواب نہیں دیا، وہ ٹوٹ کر بیٹی کے سینے سے لگ گئی۔ ہال کی زرد روشنی میں اس کی سسکیوں کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ بڑے شیشوں کے پار مغرب کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور اندر ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ اپنے آخری مکالمے میں خود کو ہار چکی تھی۔ اسی پل ہال کا پردہ ایک طرف ہوا اور مرد اندر داخل ہوئے۔ میر شاویز مرتضیٰ کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر ماتھے پر ابری ہوئی رگیں اس کے اندر کے انتشار کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ دادا کا چہیتا تھا، اس نے کبھی ان کے سامنے اونچی سانس تک نہیں لی تھی، اور آج انہیں یوں بے جان دیکھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ حسن آگے بڑھا اور چارپائی کو کندھا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو شاویز نے اچانک چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سختی سے بند تھیں، نتنے پھول رہے تھے اور سانس سینے میں اٹکی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنی کمزوری کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا تنا ہوا وجود اس کے اندر کے کرب کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ شاویز، حسن اور شاہد تینوں اس کے وجود کے سامنے بے بس کھڑے تھے، جو کبھی ان کے لیے گھر کی سب سے مضبوط شخصیت تھا۔ جوانوں، کلمہ پڑھو اور امانت کو اس کے اصل مالک کے حوالے کرو۔ بزرگوں کی دھیمی آواز نے انہیں حقیقت کی طرف لوٹایا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کی آواز کے ساتھ چارپائی کو ہال کے وسط سے اٹھا لیا گیا۔ 3 کونوں پر پوتوں کے جوان کندھے تھے اور چوتھے کونے پر اشفاق احمد کا بوڑھا کندھا۔
وہ داماد جو عمر بھر ایک خاموش سزا کاٹتا رہا تھا۔ سسر نے آخری وقت میں بھی اس کی طرف دیکھ کر اپنی خاموشی نہیں توڑی تھی۔ انہوں نے صرف اپنی نواسی عنایہ کا رشتہ اپنے پوتے کے لیے مانگا تھا، جیسے فوزیہ کو معاف کرنے کے بدلے اشفاق احمد کی نسل کا رشتہ اپنے گھر واپس مانگ رہے ہوں۔ اشفاق کے پاس فوزیہ کی پچھتاووں اور آنسوؤں کے سامنے اس خاموش حکم کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ چارپائی کے اٹھتے ہی فوزیہ کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی کہ ہال میں بیٹھی عورتوں کی سرگوشیاں یکدم تھم گئیں۔ عنایہ نے پوری طاقت سے ماں کو تھام لیا، مگر فوزیہ کے پاؤں زمین پر ٹھہر نہیں رہے تھے۔ زینیا بھی رو رہی تھی، مگر پوتی کا دکھ ایک الگ دائرہ تھا۔ اس میں یادیں تھیں، محبت تھی، مگر وہ ابدی خسارہ نہیں تھا جو ایک بیٹی اپنے باپ کے جانے پر محسوس کرتی ہے۔ فرخندہ بیگم کی آنکھیں بھی نم تھیں، مگر ان کا دکھ بھی ایک بہو کا نپت اللہ سماجی دکھ تھا۔ فوزیہ کا معاملہ اس سے کہیں آگے تھا۔ اس کا وجود اس پچھتاوے میں جل رہا تھا جس کا اب کوئی ازالہ باقی نہیں تھا۔ جنازہ ہال کے بڑے مٹیالے دالان سے باہر نکلا تو اسی وقت باہر کسی قریبی مسجد سے مغرب کی پہلی اذان کی آواز گونجی۔ فوزیہ کی آخری چیخ ہال کی دیواروں میں کہیں دب کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم ڈگمگائے اور بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ عورتیں فوراً اس کی طرف لپکیں، جبکہ عنایہ نے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنی ماں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ باہر جنازہ جا چکا تھا اور اندر ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ اپنی آخری امید بھی دفن ہوتے دیکھ چکی تھی۔ بابا کی انگلی چھوڑ کر جس محبت کا راستہ چنا جائے، اس راستے کی آخر میں اکثر صرف پچھتاوے کی راکھ ملتی ہے۔ ماں باپ کے دل دکھا کر انسان دنیا تو جیت سکتا ہے، مگر اپنے حصے کا سکون کبھی نہیں جیت پاتا۔ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رضا اس تیز سڑکوں کو ڈبوتی بارش میں اپنی بائک دوڑائے چل رہا تھا۔ نارتھ ناظم آباد سے DHA کلفٹن تک کا راستہ آج معمول سے کہیں زیادہ طویل محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بھیگتے ہوئے جسم سے ٹکرا رہی تھی۔ گیلی سفید قمیض جسم سے چپکی ہوئی تھی اور انگلیاں سن ہونے لگی تھی، مگر اس نے رفتار کم نہیں کی۔ گھر سے نکلتے وقت امی جان کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس لڑکی کے انداز تو ویسے ہی بدلے ہوئے ہیں۔ ایسے موسم میں اس کا یوں باہر ہونا مجھے کسی بڑے خطرے سے خالی نہیں لگ رہا۔ میرا دل جانے کیوں عجیب وسوسوں سے ڈر رہا ہے، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ رضا نے اس وقت ماں کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں پھیلا خوف اس کے دل سے نہیں نکلا تھا۔ اب وہی خوف بارش کے شور میں بار بار اس کے اندر سر اٹھا رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے بائک کا ہینڈل مضبوطی سے تھاما۔ میرے اللہ، دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو جھوٹا ثابت کر دے۔ اس کی آواز بارش کے شور میں کہیں دب گئی۔ میرے اللہ، تو جانتا ہے ہمارے پاس عزت ہی سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اب یہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، اسے ہر وقت محفوظ رکھنا۔ دعا کے آخری لفظ ابھی اس کے لبوں پر تھے کہ اسی لمحے بریک پر اس کی گرفت ذرا سی ڈھیلی پڑ گئی۔ موٹر سائیکل ایک طرف کو لہرائی۔ ایک طرف پانی سے بھری ہوئی سڑک تھی اور دوسری طرف سامنے سے آتی گاڑی۔ رضا نے فوراً بائک سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پہیے پانی میں پھسل گئے۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار جھٹکا ہوا اور وہ سڑک کے کنارے جمع پانی میں جا گرا۔ فٹ پاتھ کے کنارے سے ٹکرانے پر ہیلمٹ کی ایک سائیڈ ٹوٹ گئی تھی۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سڑک کی کھردری سطح سے رگڑ گئیں۔ چند لمحوں کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور سانس سینے میں اٹک گئی۔ گاڑی فوراً رک گئی۔ ڈرائیور جلدی سے باہر نکلا اور رضا کی طرف بڑھا۔ بھائی ٹھیک ہو؟ آس پاس کے چند لوگ بھی دوڑ کر قریب آئے۔ کسی نے جھک کر اسے بازو سے تھاما اور اٹھنے میں مدد دی۔ رضا نے ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر خود کو سنبھالا۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا اپنی سانسیں درست کرتا رہا، پھر ہتھیلیوں پر لگی خراشوں پر نظر پڑی۔ میں ٹھیک ہوں، سوری۔ ڈرائیور نے بھی شاید حادثے کی گھبراہٹ میں ایک نظر اپنی گاڑی پر ڈالی، پھر رضا کو دیکھا۔ یار اتنی بارش میں ذرا دیکھ کر چلایا کرو، اچانک سامنے آ گئے تھے۔ رضا نے بحث نہیں کی۔ جی میری غلطی تھی۔ وہ اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی پہلے ذرا رک جا، کہیں چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی؟ پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ رضا نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے بائک سیدھی کی، کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا، ہتھیلیاں جل رہی تھیں، مگر وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بائک دوبارہ سٹارٹ ہوئی تو رضا نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش اب بھی اسی شدت سے برس رہی تھی۔ اس نے ہینڈل مضبوطی سے تھاما اور دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ پورا شہر بارش کے پانی میں نہایا ہوا تھا۔ کہنے کو موسم خوشگوار تھا، مگر رضا کے لیے شاید نہیں۔ جب اندر بے چینی ہو تو باہر کا موسم کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، دل کو اچھا نہیں لگتا۔ اس کی بائک سڑک پر مسلسل آگے بڑھ رہی تھی، مگر رضا کو کیوں یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد کا ہر منظر ساخت ہو گیا ہو۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی تھیں، جیسے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ہٹی تو راستہ اس سے اوجھل ہو جائے گا۔ اس وقت اس کے دل کی کیفیت وہ خود جانتا تھا یا رب کی ذات۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی، اندھیرا آہستہ آہستہ شہر پر اتر رہا تھا، اور ایسے وقت میں ایک بھائی کے لیے اپنی بہن کا گھر میں موجود نہ ہونا کیسا اضطراب پیدا کرتا ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جو اس رشتے کی ذمہ داری اپنے دل پر اٹھائے پھرتا ہو۔ اس اذیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے، مگر لفظوں میں بیان کرنا شاید ممکن نہیں تھا۔ کمرے میں سفیدی لیے مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی جو دیوار کے ساتھ لگے فانوس نما لیمپ سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ لیمپ ماریا نے کچھ عرصہ پہلے ہی آن لائن اسٹور سے منگوایا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی پرفیوم کی خوشبو رچی ہوئی تھی، وہی مہنگی اور نفیس خوشبو جو ماریا ہمیشہ استعمال کرتی تھی۔
کھڑکی کے پار DHA کی سڑک پر گاڑیوں کی روشنیاں قطار میں گزرتی دکھائی دے رہی تھی۔ دور کہیں سے مغرب کی اذان کی آخری گونج بھی آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ ابیہ کی نظریں بار بار کھڑکی کی طرف اٹھتیں اور فوراً واپس آ جاتیں، جیسے باہر پھیلتا اندھیرا اسے کچھ ایسا دکھا رہا ہو جسے دیکھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اس کا موبائل بھی بار بار روشن ہو رہا تھا۔ نوٹیفیکیشنز کی روشنی کمرے کی مدھم فضا میں لمحے بھر کو چمکتی، مگر وہ ہر بار اسے دیکھے بغیر نظر انداز کر دیتی۔ کب تک اس کمرے میں چکر لگاتی رہو گی یار؟ تھک جاؤ گی، بیٹھ جاؤ ذرا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں کندھے تھامے اور اسے آہستہ سے اپنی طرف موڑا۔ اس کے ہاتھ کندھوں پر پڑتے ہی ابیہ کا پورا جسم ایک لمحے کے لیے اکڑ گیا، جیسے اچانک کسی غیر متوقع لمس نے اسے اندر تک چونکا دیا ہو۔ اس نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، مگر ماریا کی گرفت کی وجہ سے صرف اس کے کندھوں کا تناؤ مزید نمایاں ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، ابیہ نے جلدی سے کہا۔ آواز میں چھپی لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ماریا کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، کبھی اس کی نظریں فرش پر جاتی، کبھی دروازے پر۔ ماریا کے ہاتھوں کی گرمائش ابھی تک اس کے کندھوں پر تھی، مگر اس لمس نے جیسے اس کے اندر کسی پرانی یاد کو چھیڑ دیا ہو۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہوئی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور ہونٹوں پر ایک بے جان سی مسکراہٹ لے آئی۔ بس تھوڑی تھکی ہوئی ہوں، اتنا کچھ نہیں۔ مگر اس کی آنکھیں اس کے الفاظ کی تردید کر رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری دوست ہوں۔ اتنا مت سوچو، اتنی بڑی بات نہیں ہے، چلو بیٹھو یار۔ ماریا ایک لمحے کو رکی، پھر ذرا مسکرا کر بولی، ویسے میرے خیال سے تمہیں وہ پرپوزل قبول کر لینا چاہیے۔ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، انکار مت کرو۔ ابیہ کے کندھوں کا تناؤ مزید بڑھ گیا۔ اس نے خود کو نرمی سے اس کی گرفت سے آزاد کیا اور بازو سینے پر باندھ لیے۔ ماریا، ابھی یہ وقت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں وہ سختی تھی جو خوف کو چھپاتے چھپاتے لہجے میں اتر آئی تھی۔ مجھے بس گھر جانا ہے، پلیز۔ ماریا نے صرف سر ہلایا اور نظریں دوسری طرف پھیر لی۔ چپ ہو جاؤ ماریا۔ ابیہ کی آواز اچانک بلند ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے جیسے اسے اپنی آواز کا احساس ہوا، لہجہ خود بخود دب گیا۔ اس کے کانپتے ہاتھ میز پر پڑے بیگ کی طرف بڑھے تھے۔ اس نے موبائل نکالا اور ماریا کے سامنے کر دیا۔ اسکرین پر ایک باریک سی دراڑ تھی اور فون مکمل طور پر بند ہو گیا۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ بند ہے۔ امی جان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ نہ جانے ان کے دل میں اب تک کتنے وسوسے ڈیرے ڈال چکے ہوں گے۔ اس کی آواز میں خوف کے ساتھ تلخی بھی شامل ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا پتا ماریا، ہم مڈل کلاس لڑکیوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ تمہاری طرح آزادیاں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ وہ بیڈ کے کنارے جا کر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا، جیسے اس وقت اپنے خیالات کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو رہا ہو۔ ماریا نے اس کی کپکپاتی حالت دیکھی تو خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں جانتی ہوں تم کچھ نہیں جانتی۔ ابیہ کا سر فوراً اٹھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، غصے کی یا بے بسی کی، شاید دونوں۔ کچھ بھی نہیں جانتی تم۔ امی جان کو دن کے وقت بھی ہمارا گھر سے نکلنا نہیں پسند، اور اس وقت رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، نہ جانے گھر میں کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ اور تمہیں پروپوزل کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر جیسے ضبط کی ہوئی بات بھی زبان پر لے آئی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی عقل پر یقین نہیں آتا کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے دوستی کیسے کر لی۔ جملہ کمرے میں کچھ دیر معلق رہا۔ ماریا کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بدلا، اس کی آنکھوں میں کچھ ابھرا اور پھر فوراً دب گیا۔ اس نے لہجہ سنبھالتے ہوئے کہا، پلیز میں جانتی ہوں تم پریشان ہو، مگر اتنا مس بہیو مت کرو۔ ایسے کر رہی ہو جیسے یہ موبائل ٹوٹنا اور یہ سب کچھ میری غلطی ہے، جیسے میں نے کروایا ہو۔ ابیہ کے چہرے پر فوراً شرمندگی آ گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز ماریا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے یار، جو بھی مطلب تھا، پریشان مت ہو۔ ماریا کا لہجہ اچانک روکھا پڑ گیا۔ بس اتنا پریشر مت لو اور نہ مجھے دو۔ تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، ڈرائیور سے کہتی ہوں چھوڑ آئے گا تمہیں۔ اس روکھے پن نے ابیہ کو ایک لمحے کے لیے چونکا دیا۔ چند لمحے پہلے جو ماریا سے تسلی دے رہی تھی، وہی اب اسے یوں بے تعلق ہو گئی تھی۔ ابھی ابیہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، ماریا نے بیزاری سے کہا۔ دروازہ کھلا، ملازمہ نے اندر جھانکا۔ باجی، ابیہ باجی کے بھائی آئے ہیں ان کو لینے کے لیے۔ ابیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر آئی پسینے کی بوند صاف کی۔ ٹھیک ہے، ابھی آ رہی ہے، انہیں چائے پانی کا پوچھو۔ جی ٹھیک ہے۔ ملازمہ چلی گئی اور دروازہ آہستگی سے بند ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ ابیہ نے ماریا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ رضا بھائی بہت ناراض ہوں گے، ماریا پلیز کچھ کرو۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں بات کرتی ہوں ان سے۔ ماریا نے اسے کندھوں سے تھاما اور آئینے کی طرف موڑ دیا۔ تم اپنا چہرہ ٹھیک کرو، بیگ اور چادر اٹھاؤ۔ وہ بظاہر ایک اچھی دوست کی طرح اسے سنبھال رہی تھی، جبکہ ابیہ اپنی ماں اور بھائی کے خوف سے اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ جس ہاتھ نے اس وقت اسے سہارا دیا ہے، وہ آگے چل کر کب تک اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ بارش تھم چکی تھی، ایک دم سے ہوائیں بھی ساکت ہو گئی تھیں، جیسے موسم نے اچانک اپنا مزاج بدل لیا ہو۔ کچھ دیر پہلے تک طوفانی بارش اور سمندری ہواؤں نے پورے ماحول کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، مگر اب فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ بارش کے تھمتے ہی ٹھنڈک میں کمی ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں ہلکی سی ہبس نے جگہ لے لی۔ آسمان پر اب بھی بادل چھائے ہوئے تھے، ایک بھی ستارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا
اور بادلوں کو دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ بارش کسی بھی وقت دوبارہ برس سکتی ہے۔ رضا گیٹ کے باہر ہی کھڑا رہا، اندر جانا اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ رات کے اس پہر اپنی بہن کی دوست کے گھر جانا اس کی طبیعت میں کہیں فٹ نہیں بیٹھتا تھا۔ عورتوں کی عزت، بہن بیٹی کی حفاظت اور گھر کی حدود کا خیال اسے بچپن سے ہی سکھایا گیا تھا۔ یہ اس کے لیے محض نصیحتیں ہی نہیں، اس کی تربیت کا حصہ تھیں۔ اس کے کپڑے ابھی تک پوری طرح خشک نہیں ہوئے تھے، کہیں سے کپڑا سوکھ چکا تھا اور کہیں ابھی بھی نمی باقی تھی۔ تیز بارش نے اسے سر سے پاؤں تک بھگو دیا تھا، مگر جسم کے اس بے آرامی سے زیادہ اسے اس انتظار نے تھکا دیا تھا جس کا کوئی مقرر وقت نہیں تھا۔ 10 منٹ گزر چکے تھے، ہر گزرتا لمحہ اسے پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ پھر جیسے وقت کو اس پر رحم آ گیا، گیٹ کھولا۔ سب سے پہلے ماریا نفیس باہر نکلی، سادہ سی سلیٹی پینٹ کے اوپر ہلکے رنگ کی لمبی شرٹ، کھلے بال اور بے فکری سے اٹھتے قدم۔ اس کے انداز میں روزمرہ کا وہی اعتماد تھا جو اسے ہمیشہ نمایاں رکھتا تھا۔ اس کے پیچھے ابیہا نکلی، سر پر چادر جمی ہوئی تھی اور وہ سادہ شلوار قمیض میں تھی۔ چادر کا ایک کونا اس کی مٹھی میں اس قدر مضبوطی سے دبا ہوا تھا کہ انگلیاں سفید پڑ گئی تھیں۔ رضا کی نظر اس پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک سرد تھا، آنکھوں کے گرد تھکن اور پریشانی ساتھ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور جیسے رضا کی نظروں کا سامنا کرنے سے بچ رہی ہو۔ رضا کے دل میں ایک ساتھ دو مختلف احساس اٹھے، دیر سے آنے پر غصہ بھی آیا اور اسے اس حالت میں دیکھ کر دل نرم بھی پڑ گیا۔ اس کے لیے بہنیں کبھی صرف بہنیں نہیں رہی تھیں، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ ایک باپ جیسی ذمہ داری محسوس کرتا تھا، چھوٹی ہو یا بڑی۔ ان کے معاملے میں وہ خود کو اپنے ابو جان کی جگہ کھڑا پاتا تھا۔ السلام علیکم بھائی، ماریا مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس کے لہجے میں معمول کی بے فکری تھی، جیسے اس رات کی تاخیر کوئی خاص بات ہی نہ ہو۔ معذرت رضا بھائی، بس یوں ہی باتوں میں وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ رضا نے سلام کا جواب دیا، مگر اس کی نظریں ماریا سے زیادہ ابیہا پر تھیں۔ وہ اب بھی سر جھکائے کھڑی تھی اور چادر کا کونا اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ چلو امی راستہ دیکھ رہی ہوں گی، رضا نے مختصر سا جواب دیا۔ لہجے میں سختی ضرور تھی، مگر اس سختی کے پیچھے چھپی تشویش زیادہ نمایاں تھی۔ ماریا کا جبڑا ایک لمحے کے لیے بھینچا، اس کی آنکھوں کی چمک بدلی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ لے آئی۔ پلیز، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کی آواز نرم تھی، مگر اس نرمی کے نیچے ہلکی سی کھچاؤ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ڈانٹیے گا مت، اس کی غلطی نہیں ہے، میں نے زبردستی روکا تھا۔ رضا نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی، انجن کی آواز رات کی خاموشی میں پھیل گئی۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ جیسے اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے بریک لگائی اور سر موڑ کر ماریا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ بہتر ہوگا آپ اس سے دور رہیں، آپ کا اور ہمارا سٹیٹس میچ نہیں کرتا۔ امی جان کو آپ دونوں کی دوستی ویسے بھی پسند نہیں، اور ہمارے گھر میں امی جان کا ہی حکم چلتا ہے، یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ وہ مزید رکا نہیں، جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے بائک آگے بڑھا دی۔ ابیہا کے اندر شرمندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ ماریا کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر رضا بھائی کی بائک تب تک گیٹ پار کر چکی تھی۔ ماریا چند لمحے وہیں کھڑی رہی، اس کے دانت ایک دوسرے سے بھینچے ہوئے تھے۔ کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ ہونٹوں تک آ کر رک گئے۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا، ہاتھ اٹھا کر رسمی انداز میں بائے کیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اب بھی موجود تھی، مگر اس مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی محض مسکراہٹ سمجھنا آسان نہیں تھا۔ بارش نے ایک بار پھر شیشے پر ہلکی ہلکی دستک دینا شروع کر دی تھی۔ بوندیں پہلے سے کہیں نرم تھی، مگر رات کی خاموشی میں ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابیہا موٹر سائیکل پر رضا کے پیچھے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ چادر اس کے سر سے پھسل نہ جائے اس کے لیے اس نے ایک ہاتھ سے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ سیٹ کے کنارے پر جمایا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ابھی تک ماریا کے گھر کا منظر، رضا کی سخت نگاہیں اور امی جان کا خیال ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ رضا بھی خاموش تھا، اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس دونوں ہاتھ ہینڈل پر مضبوطی سے جمائے نظریں سڑک پر ٹکائے بائک کو دھیمی مگر مسلسل رفتار سے آگے بڑھاتا رہا۔ سڑک پر بکھری اسٹریٹ لائٹس بارش کی بوندوں سے دھندلی ہو رہی تھیں، کہیں پانی کے چھوٹے چھوٹے جھورے تھے، کہیں سڑک ابھی بھی گیلی چمک رہی تھی۔ ہوا میں نمی بڑھنے لگی تھی اور شہر جیسے اپنی رات کی تھکن میں آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا۔ ابیہا نے کئی بار ہونٹ کھولے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر ہر بار الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ رضا کے کندھے کے پیچھے بیٹھی وہ پہلی بار اس فاصلے کو محسوس کر رہی تھی جو کبھی بھائی اور بہن کے درمیان نہیں ہوا کرتا تھا، اور رضا کے لیے شاید وہ خاموشی محض خاموشی نہیں تھی، کچھ باتیں گھر پہنچنے تک مؤخر کر دی گئی تھیں، مگر اس کا سکوت آخرکار ابیہا کی دھیمی لرزتی ہوئی آواز نے توڑ دیا۔ شاید وہ گھر پہنچنے سے پہلے رضا بھائی کے ساتھ بات کر لینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر امی جان کو کوئی سمجھا سکتا ہے، ان کے غصے کو تھوڑا سا ٹال سکتا ہے، تو وہ صرف رضا بھائی تھے۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی جیسے مناسب الفاظ تلاش کر رہی ہو، پھر نہایت احتیاط سے بولی، بھائی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ رضا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابیہا نے اس کی پشت کو دیکھا، پھر اپنی نظریں جھکا لی۔ دل میں ایک سوال اٹھا، مگر اسے زبان پر لانے سے پہلے ہی اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ کیا آپ کو بھی مجھ پر غصہ ہے؟ بارش اب پھر سے بوندا باندی میں بدل چکی تھی،
سڑک پر پھیلی روشنی پانی کی پتلی تہ میں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی اور رضا خاموشی سے بائک چلا رہا تھا۔ کافی دیر تک ابیہا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنی چادر کو سینے کے گرد یوں لپیٹے بیٹھی تھی جیسے اسے سردی لگ رہی ہو، حالانکہ ہوا میں پہلی جیسی ٹھنڈک نہیں رہی تھی۔ اس کی انگلیاں چادر کے کنارے کو مسلسل مروڑ رہی تھی۔ بھائی، رضا کی گرفت ہینڈل پر ذرا سخت ہوئی۔ بھائی، اب مجھ سے ناراض ہیں؟ اس بار رضا نے جواب دینے میں چند لمحے لیے۔ ہاں، ابیہا نے پلکیں جھپکائیں۔ میں جانتی ہوں۔ تم جانتی ہو؟ رضا کی آواز میں دبی ہوئی ناراضگی صاف ظاہر ہوئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی دیر سے تمہیں کالز کر رہا تھا؟ ابیہا نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکلی۔ رضا نے خود ہی بات جاری رکھی۔ تمہارا فون بند تھا، ماریا کے نمبر پر کتنی بار کال کی، مجال ہے کوئی جواب دے؟ ابیہا کے ہاتھ اچانک رک گئے، صرف ایک لمحے کے لیے۔ پھر اس نے انہیں دوبارہ چادر میں چھپا لیا۔ ماریا شاید کیا؟ رضا نے پہلی بار قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے۔ ابیہا خاموش رہی۔ رضا نے گہری سانس لی۔ امی جان پہلے ہی تمہاری اس دوستی کے حق میں نہیں ہے، اور میں بھی نہیں سمجھتا کہ وہ غلط کہتی ہیں۔ ابیہا کے سینے میں جیسی کچھ بھاری سا اتر گیا۔ ماریا بری نہیں ہے بھائی، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بری ہے۔ رضا کا لہجہ پہلے سے کچھ نرم تھا مگر ناراضگی اب بھی موجود تھی۔ لیکن تم دونوں کے رہن سہن، سوچ اور گھر کے ماحول میں بہت فرق ہے۔ امی جان کو تمہارا اس طرح اس کے ساتھ گھومنا پھرنا نہیں پسند، اور آج جو ہوا اس کے بعد ان کا غصہ سمجھ میں آتا ہے۔ ابیہا نے نظریں اٹھائی مگر رضا کی پشت کے سوائے سے کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں کی تھی بھائی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز اچانک بہت مدھم ہو گئی۔ رضا نے کچھ نہیں کہا۔ ابیہا نے ہونٹ پیچھے۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہوئی، پھر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ کیا بتانا چاہتی تھی؟ شاید خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اس وقت رضا بھائی کے سامنے بیٹھ کر وہ اپنے اندر چھپے اس خوف کو زبان نہیں دے سکتی تھی۔ بھائی، ہاں، اگر امی جان بہت ناراض ہوں تو؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ رضا نے آہستہ سے کہا، میں ہوں نا۔ ابیہا نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ تین الفاظ سنتے ہی اس کے اندر کہیں بہت گہرا بندھا ہوا ضبط ہلنے لگا۔ اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ رضا اس کی آنکھوں میں اترتی نمی نہ دیکھ سکے، مگر رضا نے بائک کے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، صرف ایک لمحے کے لیے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا پھر خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ ابیہا صرف امی جان کی ڈانٹ سے نہیں ڈر رہی تھی، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ آخر کس چیز سے۔ رضا کی نظر سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی آئس کریم کی دکان پر پڑی جو بارش کے باوجود ابھی تک کھلی تھی۔ اس نے بائک کی رفتار آہستہ کی اور آئینے سے ابیہا کا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں کے کنارے اب بھی بھیگے ہوئے تھے۔ چلو اب ان پیاری پیاری موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو بہانا بند کرو، اگر ایسے ہی روتی رہی تو امی جان سے بالکل نہیں بچاؤں گا۔ ابیہا نے فوراً چہرہ جھکا لیا۔ اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ رضا نے ذرا شرارتی انداز میں پوچھا، اور اب بتاؤ، آئس کریم کھانی ہے؟ نہیں، گھر جانا ہے، امی جان پریشان ہو رہی ہوں گی۔ رضا ہلکا سا ہنسا۔ اتنی سمجھدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے نا میری اس پیاری سی بہن کے پاس عقل بہت محدود ہے، اس لیے جتنی ہے ہم اتنی میں ہی خوش ہیں۔ ابیہا کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو اگلے ہی لمحے پھر ماند پڑ گئی۔ رضا نے بائک سڑک کے کنارے روک دی۔ چلو آؤ، آئس کریم لے کر دیتا ہوں، راستے میں کھاتی جانا، گھر جا کر امی جان کی ڈانٹ بھی تو کھانی ہے، دونوں کام ساتھ ساتھ کر لیں گے۔ بھائی آپ بہت برے ہیں، ابیہا نے پہلی بار ذرا ہلکی لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ تو تم بچپن سے ہی کہتی آ رہی ہو۔ رضا کے لہجے میں وہی پرانی شرارت لوٹ آئی تھی، وہ شرارت جو شاید اس نے زندگی کی بہت سی ذمہ داریوں کے نیچے کہیں دبا دی تھی۔ وہ بائک سے اترا اور دکان کی طرف بڑھ گیا۔ ابیہا اسے دیکھتی رہی۔ رضا ایسا ہی تھا، اپنی بہنوں کے چہروں پر ذرا سی اداسی بھی دیکھ لیتا تو اسے دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈ نکالتا۔ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں اسے اپنی بڑی ذمہ داریوں سے زیادہ اہم لگتی تھیں۔ شاید ابو جان کے جانے کے بعد اس نے اپنے بہت سے خواب کہیں بہت پیچھے دفن کر دیے تھے۔ اب اس کے اپنے خواب کم تھے اور اس کی ماں اور بہنوں کے خواب زیادہ۔ وہ جانتا تھا زندگی نے اس سے بہت کچھ چھین لیا ہے، مگر اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ وہی زندگی اس کی بہنوں سے ان کی مسکراہٹ بھی چھین لے۔ رات پوری طرح اتر چکی تھی۔ قبرستان کی خاموشی پر دور کہیں شہر کی مدھم روشنیاں بکھری ہوئی تھیں، مگر قبروں کے درمیان اندھیرا کچھ زیادہ گہرا محسوس ہوتا تھا۔ ہسپتال سے میر مرتضی علی کی میت دیر سے گھر پہنچی تھی، پھر غسل، کفن اور دوسری ضروری تیاریوں میں وقت لگ گیا، سے تدفین کو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ چند قریبی مرد خاموشی سے قبر کے گرد کھڑے تھے، کسی کے ہاتھ میں موبائل کی مدھم روشنی تھی، کسی نے ٹارچ تھام رکھی تھی، جبکہ باقی چہروں پر پھیلا غم ہی اس اندھیرے میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کافی تھا۔ قبر کے کنارے میر شاویز مرتضی کھڑا تھا، وہی بلند قامت، باوقار شخصیت، مگر آج جیسے اس کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا، آنکھیں سرخ اور خشک، جبڑے اس قدر پیچھے ہوئے کہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر ذرا سا ڈھیلے پڑے تو ضبط کا سارا بند ٹوٹ جائے گا۔ دادا جان اس کے لیے محض بزرگ نہیں تھے،
وہ اس شخص کی طرح تھے جس کے سامنے شاویز نے اپنی زندگی کے وہ حصے بھی رکھے تھے جنہیں وہ دنیا سے چھپا کر رکھتا تھا، اپنے فیصلے، اپنی الجھنیں، اپنی کامیابیاں، حتیٰ کہ وہ خواب بھی جن کا ذکر کسی اور سے کرنا اسے گوارا نہ تھا۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی میں کوئی ایسا دروازہ بند ہو گیا ہے جس پر دستک دینے کا اختیار بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ قبر میں اترنے کے لیے حسن مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا۔ اس کے چہرے پر ضبط کی ایک ایسی تہ تھی جس کے نیچے دکھ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ دادا جان سے بہت محبت کرتا تھا، مگر آج اس محبت کو آنسو میں بہا دینے کی بجائے اپنے اندر دفن کیے کھڑا تھا۔ پھر اس کی نظر سامنے جا کر ٹھہر گئی ویل چیئر پر بیٹھے اس کے والد میر سکندر مرتضیٰ۔ فالج نے ان کے جسم کو مفلوج کر دیا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے، اپنے باپ کو آخری بار چھو نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک آج پوری زندگی دفن ہو رہی تھی۔ ان کی نگاہ بار بار اس قبر پر جا ٹھہر تھی، پھر اپنے باپ کے کفن پر، اور پھر جیسے بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ جاتی۔ دایاں ہاتھ ویل چیئر کے بازو پر رکھا تھا اور انگلیاں بے اختیار کانپ رہی تھیں۔ وہ چیخ نہیں سکتے تھے، وہ آگے بڑھ نہیں سکتے تھے، وہ صرف دیکھ سکتے تھے۔ اور شاید بعض اوقات انسان کے لیے سب سے بڑی اذیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامنے ہونے والے آخری لمحے کا حصہ بننا چاہے، مگر اپنا جسم اس کی اجازت نہ دے۔ حسن نے ایک لمحے کے لیے اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں باپ بیٹے کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہوا، مگر حسن نے ان آنکھوں میں وہ درد پڑھ لیا جسے زبان پر کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی، پھر تینوں بھائی قبر میں اترے، میر حسن مرتضیٰ، میر شاہویز مرتضیٰ، میر شاہق مرتضیٰ۔ تینوں جوان کندھے ایک بوڑھے وجود کا آخری سہارا بنے ہوئے تھے۔ کفن آہستگی سے قبر کی تہہ میں اتارا گیا۔ شاہویز کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ سفید کفن پر اس کی انگلیاں ٹھہری جیسے وہ آخری بار یقین کرنا چاہتا ہو کہ وہ سب حقیقت ہے۔ پھر اس نے بہت احتیاط سے دادا جان کے وجود کو قبر کی مٹی پر لٹا دیا۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز باہر نہ آ سکی۔ شاید وہی بات تھی جو وہ زندگی بھر مشکل وقت میں دادا جان سے کہتا تھا، مگر آج جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ شاہق بھی خاموشی سے اپنے حصے کا کام کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غم کی ایک مناسب سی سنجیدگی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور حرکات میں وہی احتیاط جو ایسے موقع پر ہر قریبی رشتہ دار سے متوقع ہوتی ہیں۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ ایک ہی قبر کے گرد کھڑے یہ تین چہرے آنے والے وقت میں ایک دوسرے کے لیے کیا معنی رکھنے والے تھے۔ قبر میں کفن درست کیا گیا، پھر تینوں ایک ایک کر کے باہر نکل آئے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، کسی بزرگ کی دھیمی آواز اندھیرے میں ابھری۔ مٹی کی پہلی مٹھی قبر میں گری، پھر دوسری، پھر تیسری۔ ہر مٹھی کے ساتھ جیسے ایک پورا عہد زمین کے نیچے اترتا جا رہا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھے میر سکندر مرتضیٰ کی آنکھوں سے آخرکار ایک آنسو ڈھلک گیا، صرف ایک۔ انہوں نے فوراً پلکیں جھکا لیں، جیسے اس ایک آنسو کو بھی کسی نے دیکھ لیا تو ان کے برسوں کی ضبط کی توہین ہو جائے گی، مگر آنکھیں انسان کے اختیار میں کہاں رہتی ہیں۔ ایک کے بعد ایک آنسو ان کے رخساروں پر اترنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، شاید بابا، شاید مجھے معاف کر دیجیے، یا صرف شاید اتنا کہ آپ جا رہے ہیں اور میں آپ کو روک بھی نہیں سکتا، مگر ان کے ہونٹ خاموش تھے، صرف آنکھیں بولتی تھیں۔ اور قبرستان کی اس خاموش رات میں ان خاموش آنکھوں کی زبان سب سے زیادہ بلند تھی۔ شاویز چند قدم دور کھڑا اپنے دادا کی قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی کوئی آنسو نہیں تھا، مگر اس کی مٹھی اتنی سختی سے بند تھی کہ ناخن ہتھیلی میں گڑ گئے تھے۔ وہ شخص جس نے زندگی کے ہر بڑے فیصلے سے پہلے دادا جان کی رائے لی تھی، آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی ان سے پوچھے بغیر کرنے پر مجبور تھا، کیونکہ موت کے بعد کسی سے مشورہ نہیں کیا جاتا، صرف یاد کیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ مر کر بھی انسان کی زندگی سے نہیں جاتے، وہ آنے والے ہر خاموشی میں، ہر مشکل فیصلے میں، ہر تنہائی میں پہلے سے زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ رات کے تقریباً 10 بجنے والے تھے۔ بارش اب بھی وقفے وقفے سے ہو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو بوندیں سڑکوں پر شور مچا رہی تھی اب وہ مدھم پڑ چکی تھی، مگر ہوا میں نمی اور مٹی کی وہ بوجھل سی مہک اب بھی باقی تھی جو بارش کے بعد دیر تک فضا میں ٹھہرتی ہے۔ رضا کی بائک عمارت کے دروازوں کے باہر آ کر رکی۔ اس نے انجن بند کیا اور ہیلمٹ اتار کر ہاتھ میں تھام لیا۔ ہیلمٹ جگہ جگہ سے کریک ہو کر ٹوٹ چکا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہوئے حادثے کی وجہ سے۔ اس کے کپڑے بھی کئی جگہ سے کیچڑ زدہ تھے۔ انجن کی آواز تھمی تو ارد گرد کی خاموشی اچانک نمایاں ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے تک بائک کی آواز اور بارش کا شور اس کے اندر کی بے چینی کو ڈھانپے ہوئے تھے، مگر اب خاموشی میں اپنی سانسیں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے بائک وہیں کھڑی کی اور ٹوٹا ہوا ہیلمٹ ہاتھ میں لیے ابیہ کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ابیہ اس کے پیچھے خاموش چل رہی تھی۔ اس کے قدم اٹھ رہے تھے، مگر جیسے ہی ہر قدم کے ساتھ دل مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس دروازے کی دوسری طرف صرف گھر نہیں تھا، وہاں ایک ماں کا خوف تھا، کئی گھنٹوں کی بے چینی اور وہ سوال تھے جن کا جواب دینا شاید اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر رضا رک گیا۔ اس نے ابیہ کی طرف دیکھا، چہرہ اب بھی زرد تھا، آنکھیں بار بار جھک رہی تھیں جیسے وہ اپنے ہی بھائی کی نظر سے بچنا چاہتی ہو۔ رضا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا،
مگر ابیہ کی جھکی ہوئی نظریں اور کانپتے ہوئے ہونٹ دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ اس نے صرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ابیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ گرفت بہت معمولی سی تھی، مگر ابیہ کے لیے جیسے کسی نے اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر کہہ دیا ہو کہ ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے بیل پر ہاتھ رکھا۔ ابیہ کی انگلیاں بے اختیار اس کے ہاتھ میں سمٹ گئیں۔ رضا نے محسوس کیا مگر کچھ کہا نہیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھولا۔ ارسلہ باجی سامنے کھڑی تھی۔ ان کی نظریں رضا پر پڑیں، پھر فوراً ابیہ کی طرف۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر ایسی خاموش ناراضگی آئی جس نے کسی لفظ کی ضرورت نہیں رہنے دی۔ اندر داخل ہوتے ہی رضا نے ٹوٹا ہوا ہیلمٹ دیوار کے ساتھ لگی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ دیا، جیسے یہ عمل بھی محض ایک عادت ہو۔ اس کے ذہن کا بیشتر حصہ اس وقت کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ اللہ کی پناہ ہے ابیہ، تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ تم اتنی دیر تک گھر سے باہر تھی؟ گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ کبھی اس کا خیال آیا ہے؟ آواز دھیمی تھی ہمیشہ کی طرح، مگر دھیمے لہجے میں کہی گئی ناراضگی بعض اوقات بلند آواز سے کہیں زیادہ اثر کرتی ہے۔ ابیہ نے نظریں جھکا لیں۔ وہ پہلے ہی خوفزدہ تھی، اب ارسلہ باجی کے الفاظ نے اس کے اندر کی گھبراہٹ کو مزید سمیٹ دیا۔ ان کے پیچھے سے عمل بھی تیز قدموں سے آ گئی۔ حد ہے ویسے ابیہ، تم سے ایسی لاپرواہی کی امید نہیں تھی۔ وقت دیکھا ہے، موسم دیکھا ہے، امی جان کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ابیہ کے لب ہلے، شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر رضا نے اس سے پہلے ہی ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو روک دیا۔ بس کرو۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، مگر ایسی بات ضرور تھی جسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ غلطی ہو گئی ہے، اس سے ڈانٹ بھی پڑ گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ اب امی جان کو بولنے دو، تم دونوں اسے مزید پریشان مت کرو۔ ارسلہ باجی نے رضا کو دیکھا۔ رضا، تمہاری یہی نرمی ان لوگوں کا دماغ خراب کرتی ہے۔ ہر بار بہنوں کی غلطی کو ڈھانپ دینا تربیت نہیں ہوتی، کبھی کبھی سخت بھی ہونا پڑتا ہے۔ رضا خاموش رہا۔ وہ جواب دے سکتا تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ سختی اور بے رحمی میں فرق ہوتا ہے، مگر اس وقت بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ابیہ اس کے برابر کھڑی تھی اور اس کی حالت اسے صاف بتا رہی تھی کہ مزید ایک لفظ بھی اس کے لیے بوجھ بن سکتا ہے۔ ارسلہ باجی ناراضگی سے سر ہلاتی ہوئی پلٹ گئیں۔ عمل نے بھی ان کے پیچھے قدم بڑھائے، مگر جاتے جاتے رضا کی طرف دیکھ کر رک گئی۔ باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کی یہ نرمی مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔ رضا نے اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ دونوں کے قدموں کی آواز اندر کی طرف دور ہوتی چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو وہ ایک لمحے کے لیے پھر خاموشی چھا گئی۔ ابیہ نے پہلی بار سر اٹھایا۔ رضا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جسے وہ راستے بھر دیکھتا آیا تھا، مگر جس کے بارے میں ابھی تک کچھ پوچھ نہیں پایا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو، صرف ایک لفظ، مگر لہجے میں وہ یقین تھا جس کے سہارے ابیہ نے خاموشی سے قدم اٹھا دیے۔ دونوں امی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور رضا کے دل میں پہلی بار یہ خیال پوری شدت سے ابھرا کہ شاید آج کی رات صرف دیر سے گھر آنے کی وجہ سے امی سے ابیہ کے ساتھ ساتھ اس سے بھی شدید ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، رضا کی نظر سب سے پہلے امی جان پر پڑی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ سفید چادر کو سر کے گرد اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ چہرے کے گرد صرف اتنی جگہ باقی تھی جہاں سے ان کی بے چین آنکھیں جھلک رہی تھیں۔ سفید لباس اور سفید چادر میں ان کی شخصیت پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، مگر ان آنکھوں کا اضطراب اس سکون کی گواہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ شاید ابھی بھی دعا کر رہی تھیں، شاید یہی کہ ان کا بیٹا اور بیٹی خیریت سے گھر لوٹ آئیں۔ بچوں کی فکر انہیں اکثر راتوں کی نیند سے محروم کر دیتی تھی۔ وہ رات بھر جاگ سکتی تھی، دروازے کی طرف نظریں جمائے بیٹھ سکتی تھی، ہر چند منٹ بعد گھڑی دیکھ سکتی تھی، مگر جب رضا واپس آتا تو سب سے پہلے یہی کہتی، اتنی دیر کہاں تھے؟ جسے ڈانٹ ان کی محبت کی وہ زبان تھی جسے وہ برسوں سے بولتی آئی تھیں۔ مگر بیٹیوں کے معاملے میں امی جان بہت محتاط تھیں، ہر وقت ان کا ذہن اندیشوں میں گھرا رہتا تھا۔ ابھی امی جان نے نماز مکمل نہیں کی تھی کہ ابیہ کی آہٹ پر حیا بھی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ وہ اسی تیزی سے باہر آئی جیسے کافی دیر سے دروازوں کے پیچھے کھڑی ان کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ عمل اور ارسلہ باجی پہلے ہی کمرے کے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ دونوں کے چہروں پر بھی وہی فکر مندی تھی جو گھر کے ہر فرد کے دل میں پھیلی ہوئی تھی۔ البتہ اب ان کی نظریں بار بار ابیہ کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے انہیں پہلے ہی اندازہ ہو کہ امی جان کی ناراضگی کا سامنا اب اسے کرنا پڑے گا۔ رضا نے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر خاموشی سے ابیہ کو اشارہ کیا، بیٹھو۔ ابیہ ایسا سے جا کر عمل اور ارسلہ باجی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رضا خود سامنے کھڑا رہا، بازو سینے پر باندھے، امی جان کے سلام پھیرنے کا منتظر۔ اس کے چہرے پر معمول کی سنجیدگی تھی، مگر اندر کہیں وہ جانتا تھا کہ اگلے چند لمحے ابیہ کے لیے آسان نہیں ہونے والے، اور شاید اسی لیے وہ وہاں کھڑا تھا، بہن کے ساتھ نہیں، اس کے آگے۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے وہاں انسان موجود تو ہو مگر کسی کے پاس کہنے کو لفظ نہ بچا ہو۔ امی جان کے لب آہستہ آہستہ ہلے، انہوں نے پہلے دائیں کندھے کی جانب رخ کیا، پھر بائیں کی طرف، اور آخر میں خاموشی سے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ کمرے میں پہلے سے موجود خاموشی اور گہری ہو گئی۔ پانچوں بہن بھائیوں کی سانسیں جیسے سینوں میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ سب کی نظریں امی جان پر جمی تھیں۔ کسی کو جلدی نہیں تھی، مگر سب جانتے تھے کہ وہ لمحہ بس آنے ہی والا ہے جب امی جان کی خاموشی ناراضی کے لفظوں میں بدل جائے گی۔ امی جان نے دعا مکمل کی، ہاتھ چہرے پر پھیرے اور آہستگی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔
انہوں نے جائے نماز احتیاط سے طے کی اور سامنے رکھی چھوٹی سی لکڑی کی میز پر رکھ دی۔ میز پر وقت کے ساتھ پرانے ہو چکے چند ضروری سامان کے بیچ جائے نماز بھی خاموشی سے اپنی جگہ لے گئی۔ پھر امی جان نے رخ سیدھا ابیہ کی طرف کیا، بس ایک نظر، اور ابیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اس کی انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی، حلق خشک ہو گیا اور اس نے بمشکل اپنا سر جھکایا۔ امی جان ابھی خاموش تھی، مگر اس کمرے میں اس لمحے یہی خاموشی ابیہ کے لیے کسی بھی ڈانٹ سے زیادہ بھاری تھی۔ جب لڑکی کی آنکھوں سے حیا اور دل سے ڈر نکل جائے نا، سمجھو وہی سب سے خطرناک وقت ہوتا ہے۔ امی جان کی آواز بلند نہیں تھی، مگر الفاظ میں ایسی سختی تھی کہ کمرے کی خاموشی جیسے ایک دم سمٹ گئی۔ انہوں نے ابیہ کی طرف دیکھا، اور مجھے لگتا ہے تمہاری وہ بدبخت دوست تمہارے اندر یہی چیز پیدا کر چکی ہے، آج تم اسی مقام پر کھڑی ہو۔ الفاظ ایک ایک کر کے ابیہ کے وجود پر گرتے چلے گئے۔ اس نے محسوس کیا جیسے وہ سب کے سامنے کھڑی نہیں، زمین کے اندر دھس رہی ہے۔ چہرہ مزید جھک گیا اور انگلیاں آپس میں اس قدر الجھ گئیں کہ ناخن ہتھیلیوں میں گڑنے لگے۔ امل، ارسلہ اور حیا تینوں کے چہروں پر بے اختیار بے چینی ابھری۔ انہیں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ امی جان ابیہ سے اس لہجے میں بات کریں۔ انہیں ابیہ کی غلطی کا احساس تھا، اس کی دیر سے واپسی کی فکر بھی تھی، مگر اس لمحے ماں کے سامنے بولنے کی جرأت کسی میں نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے امی جان کو روکنے کا مطلب اس وقت ان کے غصے کو ایک اور سمت دینا ہے، اور شاید ان کی اس سختی بھی بالکل بے بنیاد نہیں تھی۔ وہ ماں تھی، برسوں کی وہ راتیں تھیں جن میں بچوں کے دیر سے آنے پر دروازے کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ وہ خوف تھا جسے وہ ہر بار ڈانٹ کی صورت میں چھپا دیتی تھی۔ رضا اب تک خاموش کھڑا تھا، اس کی نظریں کبھی امی جان کے چہرے پر جاتی، کبھی ابیہ کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی ایک لفظ بھی بولنا مناسب نہیں۔ امی جان کے لہجے میں غصے کی تیزی بڑھ رہی تھی۔ اس وقت اگر وہ بہن کی طرف دائرے میں بولتا تو شاید ابیہ کے لیے معاملہ مزید مشکل ہو جاتا۔ اس لیے وہ خاموش رہا، صرف اپنی مٹھی کو آہستہ آہستہ کھولتا اور بند کرتا رہا۔ وہ اپنی بہن کو اس طرح سمٹے دیکھ رہا تھا، مگر جانتا تھا کہ بعض اوقات کسی اپنے کو بچانے کے لیے بھی صحیح لمحے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ لہجہ ابیہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ امی جان کی سختی سے وہ برسوں سے واقف تھی، مگر آج انہی الفاظ کی چبھن کچھ اور تھی۔ ہر لفظ زہر اور تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ امی جان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ابیہ کی سماعت پر پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھر آتے ہوئے یہی سوچتی رہی تھی کہ امی جان ناراض ہوں گی، ڈانٹیں گی، شاید کچھ سخت جملے بھی کہیں گی، مگر ماریا کے کمرے میں بیٹھ کر اس نے خود کو جتنا بھی سمجھایا تھا، امی جان کے سامنے آتے ہی اس کی ساری ہمت، ساری تیاری اور خود کو سنبھالنے کی ہر کوشش جیسے پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی اپنی دھڑکن بہت تیز سنائی دے رہی تھی۔ انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئیں اور اس نے انہیں گود میں چھپا لیا، جیسے اپنے اندر کے لرزتے ہوئے خوف کو بھی کسی طرح نظروں سے چھپا لے گی۔ امی جان کی آنکھوں میں وہ کچھ اور بھی پڑھ رہی تھی، ایسا کچھ جو صرف دیر سے گھر آنے پر نہیں اترتا، اور اسی نظر نے ابیہ کے اندر ایک اور ڈر جگا دیا تھا، ایسا ڈر جسے وہ خود بھی الفاظ نہیں دے پا رہی تھی۔ راستے پر وہ خود کو یہی تسلی دیتی رہی کہ رضا بھائی بات سنبھال لیں گے، سب معمول پر آ جائے گا، مگر ماں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ تسلی کہیں بکھر چکی تھی۔ اگر امی جان نے اس کی آنکھوں میں چھپی وہ بات پڑھ لی جسے وہ خود بھی نام نہیں دے پا رہی تھی تو وہ کیا کرے گی؟ حیا کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھی، مگر ارسلہ نے فوراً اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں روک دیا۔ حیا نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ دروازے سے جا لگی، ہونٹ پیچھے، نظریں فرش پر جما دی۔ رضا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ہمت کی، امی جان اس سے غلطی ہو گئی ہے، اسے احساس بھی ہے، اب پلیز معاف کر دیں۔ امی جان نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ رضا تم چپ رہو، تمہاری یہی طرفداریاں اور یہی نرمیاں ان دونوں لڑکیوں کو بگاڑ رہی ہیں۔ ان کی انگلی کا اشارہ ابیہ اور حیا کی طرف تھا۔ ابیہ نے سر مزید جھکا لیا، اس کی پلکیں تک نہیں اٹھی۔ حیا نے بے اختیار دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلا دیے، جسے کہنا چاہتی ہو کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے، مگر ارسلہ کی ایک نظر نے اس پہ خاموش کر دیا۔ رضا نے بھی مزید کچھ نہیں کہا، وہ بس وہیں کھڑا رہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ابیہ سے ملی اور ابیہ نے وہاں وہی کچھ پایا جو اس وقت اسے سب سے زیادہ درکار تھا۔ رضا کی آنکھوں میں ابیہ کو فکر ہی نظر آئی تھی۔ امل نے ایک قدم آگے بڑھا کر ہمت جمع کی، ہاتھ آپس میں بھیجے ہوئے تھے۔ امی جان آپ کا غصہ بجا ہے، مگر رضا ٹھیک کہہ رہا ہے، اب غلطی کے بعد معافی بھی تو ماں سے مل ہی جاتی ہے۔ اس نے محتاط لہجے میں کہا، مگر آواز میں ہلکی سی لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ امی جان کی نظریں فوراً امل کی طرف اٹھی، جبڑا کچھ سخت ہوا اور لہجہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا۔ غلطی اگر انجانے میں ہوئی ہو تو معافی مل جاتی ہے، مگر یہ لڑکی انجانے میں غلطی نہیں کر رہی، مرضی سے میرے خلاف جا رہی ہے۔ ارسلہ باجی نے آگے بڑھ کر امی جان کے قریب ہاتھ جوڑ دیے، لہجہ نرم اور منت تمیز تھا۔ نہیں امی جان، ایسا نہیں ہے، آپ جانتی ہیں یہ پاگل ہے، اسے تھوڑا لیٹ سمجھ آتا ہے، مگر یہ آپ کے خلاف نہیں جا سکتی۔ امی جان نے ایک لمبی سانس لی، آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کی، پھر کھول کر سیدھا ارسلہ کے چہرے پر گاڑ دی، انگلی سے اپنی کنپٹی سے ہلاتے ہوئے۔ ماں کی آنکھیں وہ بھی دیکھ لیتی ہیں جو دنیا کی نظروں سے چھپا ہو، میں اندھی نہیں ہوں،
اس کا بدلا ہوا انداز مجھے صاف نظر آ رہا ہے۔ اب اسے میری پابندیاں زنجیریں لگنے لگی ہیں۔ آخری لفظ کہتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی اور انہوں نے فوراً نظریں دوسری طرف پھیر لیں، جیسے کوئی کمزوری چھپا رہی ہوں۔ امی جان، اتنا بدظن ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، پلیز غصہ چھوڑ دیں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ رضا کی آواز میں اصرار تھا، مگر لہجہ اب بھی احترام کی حد سے باہر نہیں گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ امی جان کو منایا جا سکتا ہے، مگر بحث کر کے نہیں۔ ابیہ نے ہلکی سی نظر اٹھا کر بھائی کو دیکھا، پھر فوراً پلکیں جھکا لی۔ اس ایک نظر میں شکر بھی تھا اور ایک بے آواز درخواست بھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اسے اس وقت اکیلا نہ چھوڑے۔ بالکل امی جان، پلیز معاف کر دے، جتنی اسے ڈانٹ پڑ چکی ہے، امید ہے اب آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ امل، جو کب سے ارسلہ باجی کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی، اس نے بھی رضا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اللہ کی پناہ، ایسا لگ رہا ہے کوئی مجرم ہے اور یہاں تو باقاعدہ پنچایت لگی ہوئی ہے۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا اور آنکھیں گھماتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت زبان کھولنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ معاف تو کر ہی دوں گی، اولاد ہے میری، کب تک ناراض رہ سکتی ہوں، اور اس سے تو میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں، صرف اس لیے کہ اس کی عقل ذرا موٹی ہے۔ امی جان نے آخری بات ہمیشہ کی طرح اسی مخصوص انداز میں کہی جسے ڈانٹ میں محبت کا حصہ چھپا کر رکھنا ان کی برسوں کی پرانی عادت ہے۔ مطلب آپ کی محبت زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنی عقل موٹی کروانی پڑے گی؟ امل نے فوراً بات کا رخ ہلکا کرنے کی کوشش کی تو کمرے میں دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں بھائی، پیار تو میں اسی سے سب سے زیادہ کروں گی، ڈانٹ بھی تو ہمیشہ اسے ہی پڑتی ہے۔ امی جان نے جیسے اپنا سارا غصہ ایک طرف رکھ دیا، محبت کے سامنے ان کی ناراضی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ابیہ کی آنکھوں سے آنسو اچانک ٹوٹ کر بہہ نکلے، جیسے وہ کب سے اسی نرمی کی منتظر تھی، مگر خود کو رونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر امی جان سے لپٹ گئی۔ جس دل کو تھوڑی دیر پہلے اپنی ماں کی ناراضگی نے سکیڑ رکھا تھا، اسی دل کو اب ماں کی باہوں میں آ کر پناہ مل گئی تھی۔ رضا نے یہ منظر دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ لو بھائی، یہاں تو ساری محبت ابیہ پر نچھاور ہو رہی ہے، چلو ارسلہ باجی، ہم اپنے کمروں میں جا کر آرام کرتے ہیں، خواہ پریشان ہو رہے تھے۔ یہ ناراضگی تو لگتا ہے صرف ہمیں دکھانے کے لیے تھی۔ اس کے انداز پر امل کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جبکہ ارسلہ نے رضا کو ایک نظر دیکھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ یہ شخص ہر سنجیدہ لمحے کو آخرکار کسی نہ کسی طرح ہنسی میں بدل دینا جانتا ہے۔ میر حسن کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا، اندر مدھم زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں وہی ترتیب تھی جو برسوں سے حسن کی عادت کا حصہ تھی۔ دیوار کے ساتھ رکھا لکڑی کا بیڈ، اس پر سلیقے سے بچھی ہوئی ہلکے رنگ کی بیڈ شیٹ، سرہانے کے قریب 2 تکیے اور سامنے دیوار پر خاموشی سے چلتی گھڑی۔ کھڑکی کے پردے بارش کے بعد چلنے والی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ کبھی ذرا سا اٹھتے اور پھر آہستگی سے اپنی جگہ لوٹ جاتے۔ باہر کا موسم اچھا تھا تو اس نے اے سی آن نہیں کیا تھا، کمرے میں صرف پنکھا چل رہا تھا۔ حسن بیڈ پر نیند دراز تھا، آنکھیں بند تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چہرے پر تھکن کی تہ جمی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھے تھے۔ آج پہلی بار اسے اپنا ہی کمرہ اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ دادا جان، یہ نام دل میں آیا تو حسن کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا۔ دادا جان، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، موت برحق ہے، یہ بات آپ تو ہمیشہ کہا کرتے تھے، پھر آج میرا دل اس حقیقت کو مان کیوں نہیں رہا، صبر کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر پلکوں کے پیچھے جمع نمی نے منظر دھندلا کر دیا۔ آپ کا کمرہ خالی ہو جائے گا، آپ کی کرسی، آپ کا بستر، سب کچھ وہیں ہوگا، مگر آپ نہیں ہوں گے۔ میں دروازے سے اندر آؤں گا تو آپ کو آواز دینے کی عادت کہاں جائے گی؟ ایک آنسو خاموشی سے اس کی کن پٹی کی طرف لڑک گیا۔ دادا جان، میں آپ کے لیے صرف دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مغفرت کے لیے درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ تو کہتے تھے میری موت پر زیادہ مت رونا، مجھے تکلیف ہوگی۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ مگر میں کیا کروں؟ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ کے جانے پر جو درد ہوگا وہ برداشت سے باہر ہوگا۔ حسن نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، سینے سے ایک بھاری سانس نکلی اور کمرے کی خاموشی میں گم ہو گئی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ حسن کے ہاتھ چہرے سے ہٹ گئے، وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس دستک میں کوئی اجنبیت نہیں تھی، وہ انداز، وہ وقفہ، وہ جانتا تھا شاویز ہے۔ حسن نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ آ جاؤ، آواز بہت دھیمی تھی، مگر لہجے میں موجود ناراضگی اتنی واضح تھی کہ دروازے کے باہر کھڑے شاویز نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اس نے خاموشی سے اندر قدم رکھا، دروازہ اپنے پیچھے آہستگی سے بند کیا اور چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑا رہا۔ وہ سیاہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا، چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، مگر آج اس سنجیدگی کے نیچے چھپا ہوا اضطراب اس کی آنکھوں سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سرخ ڈورے یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ اس نے غم شدت سے اکیلے میں منایا ہے۔ اس کی نظریں سیدھی حسن کے چہرے پر تھیں۔ حسن نے آنکھیں کھولی مگر شاویز کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی ناراضگی کا پرانا انداز تھا، جب وہ کسی سے خفا ہوتا تو بحث نہیں کرتا تھا، بس اپنی نظریں اس شخص سے پھیر لیتا تھا۔ شاویز چند لمحے خاموش کھڑا رہا،
پھر بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں چند لمحوں تک صرف دیوار پر چلتی گھڑی کی مدھم ٹک ٹک سنائی دیتی رہی۔ شاویز نے حسن کے چہرے کو دیکھا، پھر دھیمی آواز میں پوچھا، دادا جان کے غم میں اتنے ڈوبے ہو یا کسی اور بات پر مجھ سے خفا ہو؟ حسن نے نظریں اب بھی اس سے نہیں ملائیں۔ شاویز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ذرا سا آگے جھک کر دونوں ہاتھ آپس میں باندھ لیے۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں دھیمی تھی۔ دادا جان کے جانے کا دکھ ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں حسن، مگر اگر مجھ سے خفا ہو تو یہ خاموشی کیوں؟ حسن کی پلکیں ایک لمحے کو بھیگی، مگر چہرہ دوسری طرف ہی رہا۔ شاویز نے ایک گہری سانس لی۔ ہم دونوں نے انہیں ایک ساتھ کھویا ہے، تمہیں حق ہے کہ تم رو، تم ٹوٹو، میں تمہیں سنبھال لوں گا، مگر مجھ سے نظریں چرا کر اپنے دکھ میں اجنبی مت کرو۔ حسن کے جبڑے بھینچ گئے، اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ شاویز کی آواز میں پہلی بار ہلکی سی شکست اتری۔ یا پھر بات دادا جان کی نہیں ہے؟ کمرے میں اچانک ایک ایسی خاموشی اتری جیسے کسی نے گھڑی کی ٹک ٹک تک روک دی ہو۔ شاویز نے حسن کو دیکھا۔ تم مجھے جتنا چاہو قصوروار سمجھ لو حسن، مگر اتنا تو بتا دو کہ آج تمہاری آنکھوں میں میرے لیے اجنبیت کیوں ہے؟ حسن نے ایسے سے سر اٹھایا، اس بار اس کی نظریں سیدھی شاویز کے چہرے پر گئیں۔ اجنبیت تم نہیں جانتے؟ حسن نے پوچھا، آواز میں کوئی تیزی نہیں تھی، بس ایک تھکی ہوئی سچائی۔ شاویز کی پلکیں ذرا سی جھکی۔ نہیں جانتا؟ اگر جانتا ہوتا تو پوچھتا کیوں؟ اس نے دھیمے مگر ثابت لہجے میں جواب دیا۔ حسن کے ہونٹوں پر ایک بے رنگ سی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جو ہنسی نہیں، تکلیف کا پردہ ہوتی ہے۔ بس یہی تو مسئلہ ہے شاویز، تمہیں کبھی کچھ جاننے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ شاویز کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی ابھری، پھر خود ہی دب گئی، جیسے وہ اسے حسن کے سامنے آنے ہی نہ دینا چاہتا ہو۔ حسن نے بازو سینے پر کس لیے، نظریں کھڑکی کی طرف موڑ لیں۔ کسی کو اتنا توڑ دو کہ وہ اپنے ہی اندر رہنے کے قابل نہ رہے، پھر سامنے بیٹھ کر ایسے پوچھو جیسے تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کی آواز بلند نہیں ہوئی تھی، مگر ہر لفظ میں برسوں کی کوئی چبھن تھی۔ اور جب وہ تمہیں دیکھ کر بھی خاموش رہے تو تم کہہ دو، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں پوچھتا کیوں؟ شاویز نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تو پھر بتاؤ کیا؟ حسن نے پوچھا، نظریں اب بھی کھڑکی پر جمی تھی۔ وہ کیا ہے جو تم میرے سامنے نہیں کہنا چاہتے؟ شاویز کی آواز میں اب بھی التجا کی جھلک تھی۔ حسن کی آنکھیں نم ہوئیں، مگر اس نے پلک نہیں جھپکی۔ کچھ باتیں بتائی نہیں جاتی شاویز، محسوس کی جاتی ہیں۔ شاویز خاموش رہا، صرف اس کی سانس تھوڑی بھاری ہو گئی۔ حسن نے نظریں ہٹا لیں۔ اور جسے محسوس کرنے کے لیے بھی بار بار سمجھانا پڑے، اسے پھر اپنا کہنے کا کیا ہی فائدہ؟ شاویز کا ہاتھ بے اختیار مٹھی میں بھینچ گیا۔ وہ چند لمحے حسن کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے آگے جھکا۔ حسن، میں تمہارا اپنا ہوں یا نہیں، یہ فیصلہ آج مت کرنا۔ وہ رکا، جیسے اگلا جملہ کہنے کے لیے خود کو سنبھال رہا ہو۔ دادا جان ابھی گئے ہیں، آج کم از کم مجھے ان کے جانے کا غم تمہارے ساتھ بانٹنے دو، باقی جو حساب ہے وہ مجھ سے بعد میں لے لینا۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر آج اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی اتر آئی، ایسی خاموشی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الفاظ کی کمی نہیں تھی، یہ حسن کی جانب سے شدید ناراضگی تھی، اور شاویز کی جانب سے اس چیز کی تلاش جس کا غصہ حسن ظاہر کر رہا تھا۔ شاویز کی نظریں حسن کے چہرے پر جمی رہیں، جیسے وہاں کہیں جواب لکھا ہو۔ حسن کا یوں خفا ہونا اس کے لیے گہری اور الجھی ہوئی سوچ بن گیا تھا، مگر کافی دیر گزر جانے کے بعد وہ کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ حسن پلیز یار بتا دو، مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم کس بات پر مجھ سے اتنا خفا ہو۔ شاویز نے بالآخر خاموشی توڑی، آواز میں تھکن اور بے بسی دونوں گھلی ہوئی تھی۔ حسن نے کچھ دیر اسے دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں صرف ناراضگی نہیں تھی، ایک ایسی مایوسی تھی جو کسی بہت اپنے شخص سے وابستہ ہو کر پیدا ہوتی ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے شاویز، تم خود کو میرا بڑا بھائی کہتے ہو، اپنا بہترین دوست کہتے ہو، مگر تمہیں یہ تک نہیں پتا کہ میں تم سے کیوں خفا ہوں۔ شاویز کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ تم جانتے تھے نا کہ دادا جان تمہارا اور عنایا کا نکاح کروانا چاہتے تھے؟ ہاں میں جانتا تھا۔ جواب میں کوئی جھجک نہیں تھی، صرف تھکن تھی۔ مگر تم یہ بھی جانتے تھے کہ میں زبردستی کے نکاح جیسے رشتے میں بننا نہیں چاہتا۔ میں نے سوچ سمجھ کر انکار کیا تھا، کسی کی زندگی صرف اس لیے خراب نہیں کر سکتا تھا کہ گھر والے اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ حسن کی آنکھوں میں یک کچھ سخت ہوا۔ واہ کیا خوب کہا تم نے، تم کسی کی زندگی خراب نہیں کر سکتے۔ وہ ذرا آگے جھکا، مگر تمہاری وجہ سے جو میری زندگی خراب ہوئی ہے اس کا کیا؟ شاویز کے چہرے پر الجھن ابھری۔ میں سمجھا نہیں، تمہاری زندگی سے کیا مراد ہے؟ حسن نے گہری سانس لی، جیسے وہ اصل بات تک پہنچنے سے پہلے اپنے اندر کی کئی تہیں پھاڑ رہا ہو۔ جب دادا جان ہسپتال میں تھے تب جناب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، 1000 بار فون کیا تمہیں، ایک بار نہیں بار بار، تمہارا نمبر بند تھا۔ شاویز نے نظر جھکا لی۔ سوری حسن۔ اس کی آواز میں پہلی بار وہ شکست صاف سنائی دی جسے وہ کافی دیر سے چھپا رہا تھا۔
اس بات کا گلٹ میرے اندر ہے. مجھ سے پوچھو میں اس وقت کس اذیت میں ہوں. میٹنگ میں تھا, پتہ نہیں فون بند کرنے کی بے وقوفی مجھ سے کیسے ہو گئی. حسن کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے مگر لہجہ اور سخت ہو گیا. گلٹ محسوس کرنا بھی چاہیے, اور صرف آج نہیں پوری زندگی کرنا چاہیے. شاویز کے ہونٹ بھنج گئے. تم جانتے ہو دادا جان نے آخری وقت میں تمہیں کتنا یاد کیا تھا؟ یہ جملہ جیسے کسی نے اس کے سینے میں اتار دیا. شاویز نے فوراً چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. ایک ہاتھ ٹھوری کے نیچے آ گیا مگر آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اسی اختیار میں نہیں تھے. وہ خاموشی سے بہتے رہے, ایک کے بعد ایک. حسن نے اسے چند لمحے دیکھا, پھر اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. ادھر منہ کرو. شاویز نے نظریں اٹھانے کی کوشش نہیں کی. کہہ رہا ہوں ادھر منہ کرو. اس بار حسن کی گرفت مضبوط تھی. میں دیکھنا چاہتا ہوں صرف اپنے دل اور دماغ کی سننے والے شخص کو جب اذیت پہنچتی ہے, جب اسے اپنے کیے کا گلٹ محسوس ہوتا ہے, تو اس کا چہرہ کیسا لگتا ہے. شاویز نے آخرکار اس کی طرف دیکھا. آنکھیں سرخ تھیں. جانتا ہوں حسن, میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. تم جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ لو, میں سنوں گا. ایک لمحے کو اس نے جیسے حسن کی آنکھوں میں جواب تلاش کیا. بس یہ بتا دو, تم مجھ سے صرف اس لیے ناراض ہو؟ حسن نے تلخی سے سانس خارج کی. نہیں. وہ چند لمحے خاموش رہا. صرف اس لیے نہیں. پھر؟ تمہارا انتظار کرتے کرتے جب تمہارا وہ میسج آیا کہ تم نکاح نہیں کرو گے, میں نے 2 دن تک وہ میسج دادا جان سے چھپائے رکھا تھا. شاویز کی چہرے کی نمی جیسے وہیں جم گئی. میں جانتا تھا اگر انہیں بتاؤں گا تو ان کی طبیعت پر کیا گزرے گی, مگر جب ان کی حالت زیادہ بگڑنے لگی تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. مجھے بتانا پڑا کہ جناب نکاح نہیں کریں گے, اور جناب کا نمبر بھی نہیں مل رہا. نمبر تو صرف میٹنگ کے وقت بند تھا. شاویز نے بے اختیار وضاحت کی. حسن کی نگاہ اس پر ٹھہر گئی. ہاں مگر اس سے پہلے؟ خاموشی. اس سے پہلے میں تمہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ گھر آ جاؤ, دادا جان سے بات کر لو. تمہیں معلوم تھا کہ اگر تم نے انکار کیا تو یہ نکاح مجھے کرنا پڑے گا. یہ دادا جان کا حکم تھا. اس کی آواز میں اب غصہ صاف سنائی دے رہا تھا. تم نے ایک دفعہ بھی ڈھنگ سے جواب دیا؟ ایک دفعہ بھی کہا کہ حسن میں فلاں وجہ سے نہیں آ سکتا, تم دادا جان سے بات کر لینا؟ نہیں, ہر بار صرف انکار. وہ ذرا رکا. تو میں کیا کہتا دادا جان سے؟ یہی نہ کہ جناب کا نمبر نہیں مل رہا. شاویز نے آنکھیں بند کر لی. یار میں نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کی آواز بہت دھیمی تھی. صرف اس لیے نہیں کہ مجھے عنایہ سے کوئی مسئلہ تھا. مسئلہ میرے اندر تھا. مجھے معلوم تھا کہ میں اس رشتے کو وہ کچھ نہیں دے سکوں گا جس کی عنایہ حقدار ہے. اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا لی. میں اپنی ہی الجھنوں میں اس طرح پھنسا ہوا ہوں کہ ابھی میرے پاس کسی بھی رشتے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. نہ ذہنی سکون, نہ وہ یقین, اور نہ خود کو دوسرے انسان کے حوالے کرنے کی آمادگی. اس نے حسن کی طرف دیکھا. میں اس نکاح کو ٹال رہا تھا. دادا جان کی دل آزاری میرا مقصد نہیں تھا. حسن میں یہ صرف نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا. میں کسی کی زندگی کا فیصلہ صرف اس لیے نہیں کر سکتا کہ دادا جان چاہتے ہیں. شاویز کی آواز میں پہلی بار دفاع سے زیادہ بے بسی تھی. حسن کچھ دیر اسے دیکھتا رہا, پھر آہستہ سے اپنی نظریں جھکا لی. مقصد تمہارا کچھ بھی رہا ہو شاویز, نتیجہ تو یہی نکلا نا. یہ کہتے ہوئے حسن نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا لی, جیسے وہ اپنے اندر اٹھنے والی تکلیف کو اس گرفت میں دبا دینا چاہتا ہو. تم نے اپنے ایک انکار سے آخری وقت میں دادا جان کا دل بھی توڑ دیا اور عنایہ کا نکاح بھی مجھ سے کروا دیا. شاویز کا چہرہ ایک دم بدل گیا. کیا مطلب؟ حسن کی خاموشی نے اس کے سوال کا جواب دے دیا تھا. مطلب تمہارا اور عنایہ کا نکاح ہو گیا ہے؟ ہاں. حسن کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ ابھری. ہو گیا ہے تمہاری مہربانی سے. شاویز نے بے اختیار نظریں جھکا لی. اس خبر نے جیسے اس کے اندر موجود آخری سہارا بھی چھین لیا ہو. چند لمحوں بعد اس کی آواز نکلی. اور عیشا؟ حسن کی پلکیں لرزی. عیشا کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر وہ درد آ گیا جسے وہ اب تک سب سے چھپا رہا تھا. عیشا کا کیا ہوگا؟ شاویز نے بے بسی سے اسے دیکھا. یہ سوال اب مجھ سے نہیں, اپنے آپ سے کرو شاویز. تو بتائیں آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا. کمنٹ باکس میں رائے ضرور شیئر کریں. اگلے ایپیسوڈ کے لیے نیکسٹ لکھ دیں اور ریویو دینا نہ بھولیے گا. اگر آپ اسے ٹیکسٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو حیات ارتضیٰ SE کے آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں. لنک بایو اور ڈسکرپشن میں موجود ہے. اور سب سے اہم بات, اگر آپ کو ناول پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.